ہماری تمام تر الیکشن مہم میں پٹاخہ ڈھول سے اجتناب کیا گیا، کیونکہ یہ ہماری تنظیم شورا کمیٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کی کنوینسنگ تو مجبوری ہے، کیوں نہ ہم اپنے دوست، اپنے ورکر چودھری محمد انور اور اس کی بیٹی کے سوگ کی وجہ سے سادگی سے الیکشن مہم چلائیں۔ حق بات پر کٹ جاتی ہیں تو کٹ جائیں زبانیں، غدار کو ہر حال میں غدار کہیں گے۔ اب آپ کے سامنے حاجی سجاد عاطف وائس چیئرمین الو ٹریڈ یونین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریف اور حمد اس ذات والی کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے اور سب جہان ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل یہ جہاں بنایا گیا۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سب آج مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑنے اور یہ عزم کرنے کے لیے کہ اب مزدور لاوارث نہیں ہیں اور ہم سب اپنے حقوق کسی غضب کو ہڑپ کرنے نہیں دیں گے، اور کئی سالوں سے یہ جو یونینز بنتی آئی ہیں اور مفاد پرست لوگوں کے کام ہوتے آئے ہیں، لیکن مزدوروں کے جائز حقوق اور مزدوروں کے جائز کام بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے مزدوروں نے تنگ آ کر اپنی نمائندہ لیبر یونین النور بنائی ہے۔ یہ یونین مزدوروں کی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب النور ٹریڈ یونین کے پلیٹ فارم پر آج اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کا دفاع کریں اور ان کے مطالبات کو پورا کروائیں، کیونکہ حق بات کرنے اور اس پر مرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہی النور ٹریڈ یونین کا منشور بھی۔ السلام۔ ابھی آپ کے سامنے وائس چیئرمین عاطف صاحب نے تقریر کی، اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ مزدور دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کیپکو میں سی بی اے کی حیثیت کے لیے ریفرینڈم ہو رہا ہے، جس کے لیے النور ٹریڈ یونین انتخاب میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی تنظیم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ ووٹ ایک مقدس مزدوروں کی امانت ہے، کیونکہ اس ووٹ کی بدولت آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اچھا حکمران آپ کے مستقبل کا محافظ ہوتا ہے، اور نااہل حکمران آپ کی آرزو کا خون کرتا ہے۔ وہ دوست لالچ، بلیک میلنگ اور دوسرے ذرائع اپنا کر آپ کے مستقبل کا سودا کرتا ہے، اور ان کالی بیروں سے ہوشیار رہیں۔ ایک تو مزدور کا سودا کرتا ہے، دوسرا مزدوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ دونوں کا انداز، ایک انسان نما درندہ ہے اور ایک انسان نما گرد۔ دونوں سے ہوشیار رہیے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روشن مستقبل آپ کے دروازے پر دستخط دے تو النور ٹریڈ یونین کو ووٹ دیجیے۔ ہمارا عزم ہے، ہمارا منشور ہے کہ ہم نفرت، حقارت، علاقائی سوچ، ذات اور برادری سے نکل کر ایک صف میں شامل ہو جائیں۔ وہ صرف مزدور ہے، اس کا کوئی علاقہ، کوئی دیش نہیں ہوتا، اس کا خون کا رنگ ایک ہے، اس کی سوچ کا محور ایک ہے۔ دوستوں سے پرزور اپیل ہے کہ النور کا انتخابی نشان چاند کو یاد رکھیں اور اس پر مہر لگائیں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم مزدوروں کی وفا، ان کی بقا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو،
तलाकम खेज मौजू से घबराया नहीं करते। तू कादे आदल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। अब आपके सामने जनरल सेक्रेटरी सरदार अहमद हाशमी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और साथियों, हमने आगाज सियासत किया है हक बात के लिए। लीडरशिप ले लेना या कागजी लीडर बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आपके सामने आए हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने 425 बंदे को टोटल बेवकूफ बनाया है। 16 साल हमें हो गए हैं। हमारे सीनियर हजरात भी यहां पर खड़े हैं। हर बंदा जानता ये नहीं कि हम किसी को कहें यार इस बंदे ने ऐसे किया। हर बंदे को मालूम है कि लेबर के साथ किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। और हमारा महवर ये नहीं है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की जात की तजलील करना। हमारा मकसद है सिर्फ लेबर की फलाह के लिए काम करना। और हमने अपने 2 साला दौर में, ओपोजिशन दौर में, अल्लाह ताला के फजलो करम से प्रोग्रेस दी है। हमें फख्र है, चाहे कम वोट मिले चाहे ज्यादा मिले, वो अल्लाह की रजा है और मेरी लेबर के हाथ में है। सीट लेने के लिए या जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, कागजी बनने के लिए चिश्ती साहब जैसे भी हैं, बाकी और हजरात भी हैं, या मोड़ साहब भी हैं, जो दिल किया चेयरमैन ने कहा साइन करके चले आए। मैं भी चाहता तो आज से चंद दिन पहले या 2 दिन पहले या 2 रात पहले, 1 रात पहले जनरल सेक्रेटरी बन जाता, एक को जिता देता, दूसरे को हरा देता। इक्तदार, सिर्फ इक्तदार ही हर चीज नहीं है। असल हकीकत यह है कि आप लोग लेबर के लिए क्या करते हैं। आपका फर्ज सिर्फ सीबीए बनकर ही नहीं, सीबीए के बगैर भी हर बंदे का यह फर्ज है कि वो अपने दूसरे भाई की फलाह के लिए हकीकी दिल से सोचे और ऐसा अमल करे जिससे फलाह हो लेबर की, ना कि खुद कागजी शेर बनो या खुद कागजी लीडर बनो। मैं इस चीज को कम अज कम जाती तौर पे लाइक नहीं करता। हर बंदे का अपना ख्याल है, अपनी सोच है। हो सकता है मेरे चंद साथी मेरे साथ भी हों, चंद साथी बज़ाहिर मेरे मुखालिफ भी हों, लेकिन मैं उन सब की बात करना चाहता हूं दोस्तों, जो आया है, जो नहीं आया, जो डर से बैठा है, जो खौफ से बैठा है। लेकिन हम खौफ से नहीं बैठे, ना खौफ करेंगे, ना खौफ कराया है। हम ये खौफ हिलाने वालों को हिला के रख देंगे और हिलाया है। हमने उस टाइम में इलाज बगावत किया है, मजदूरों के हाथों में हमने बड़े बड़े शेरों को ललकारा है, हमने बड़े बड़े सिद्धांतों को ललकारा है। बात यह है कि आप हाथ पर रहकर इस लेबर के लिए क्या करना चाहते हो? सिर्फ सीट लेना चाहते हो? सिर्फ बैग लेना चाहते हो कि लोग आगे करके कहेंगे कि जनरल सेक्रेटरी आना पे और चेयरमैन आना पे, जरा साइड से थी बजाओ। मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सिर्फ आपकी दुआओं की। वो हमेशा मेरी एक जाती पॉलिसी भी रही है कि मैंने हर दम, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, मैंने हर दम आप लोगों की तर्जुमानी की। चाहे कोई बंदा मेरी मुखालफत में आया, चाहे कोई बंदा मेरे साथ आया, अल्लाह का फजल है, मैं फख्र से ये बात कह सकता हूं कि मैं अकेला आया था, तकबीर से अकेला। आज कम सही थोड़े सही एक नहीं हूं। रही बात, मेरे एक दोस्त बहुत प्यारे हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूं। गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि ये एक इंपोर्टेड चेयरमैन आ गया है और एक ये जैली तंजीम है, ये एक जैली तंजीम है। भाई हम किसी की ना कोई जैली तंजीम है, ना किसी के जर खरीद गुलाम है। सिर कटवा देंगे, आपका सौदा नहीं करेंगे। हमने साबित किया अपने अमल से, कहने से नहीं,
یار آپ ذرا سا کہنے سے پہلے یہ تو سوچو، آپ نے ہمیں تو کہا کہ یار آپ لوگ کوئی امپورٹنٹ چیئرمین ہے تو کوئی ذیلی تنظیم ہے. اللہ کے بندے تم لوگ 4 سال پہلے کہا کہ تم لوگوں کو غیرت مرگی تھی، جب تم لوگوں نے اسٹیج کے اوپر اپنے ملک والے اپنے جیلی تنظیم سب سے سیاحت کر کے رکھ دیا. صرف کیا سانو ایگزیکٹو بنا دو، سب کچھ قربان کر دیا. یار ساری دوست لیے 18 سال بھائی کی دوست لیے. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جالے مت والے، کیونکہ میرا تعلق جالا برادری سے ہے، جالے مت والے وہ عابد شاہ کی شکل میں ورک کرے، وہ چاچا اقبال کی شکل میں ورک کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہوں. مجھے پیارے ہیں وہ مولانا سرفراز کی شکل میں ہو، مجھے پیارے ہیں. ان لوگوں نے اپنے بچوں سے کیا ہے، اپنی تنظیم کے ساتھ کیا ہے. اپنے زمین کو سوچو یار، چلے آئے ہو کہ ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں. آج کون سے لیبر کے بنے میں آپ کو جا کے کون سے ورکر نکال کے کھڑے ہو جو یار تھوڑے بغیر سردا نہیں ہے. جب اپنی ذات تھی تو سب کچھ چھوڑ دیا، ایگزیکٹو بنا دو. یہی اسٹیج سی کعبے المو سی. جب ہم نے لشکرا علامت مجید کو، چاہے وہ ہمارا دوست تھا، ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. لیکن یار یہ تو پوچھو اپنے مٹھائیاں بھیجنے والوں سے، میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، سب جانتے ہیں جنہوں نے 2 سال مٹھائیاں کھلائی ہیں. آج وہ بات کرتے ہیں الیکشن لڑنے کی، ریفرینڈم لڑنے کی، مخالفت میں. یار بے وقوف بنانا تو بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ لیبر کو اتنا ہی بے وقوف نہ بناؤ، نہ سمجھو وہ ایسے آپ کے چکر میں آنے والے نہیں ہیں. چاہے گھر میں بٹھا لو، چاہے کھانا پکا کے روک لو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری ایک ریکویسٹ ہے ہر ورکر سے کہ یار سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں. سردار بھی نہیں ہے وہاں پر، شاہ جی بھی نہیں وہاں پہ، زبیر محمود بھی نہیں وہاں پہ، کوئی بھی نہیں وہاں پہ، انعام المجید نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم سوچیں کہ یار انہوں نے اپنے ورکرز کے ساتھ کیا کیا، اپنی تنظیم کے ساتھ کیا کیا، اپنے جالوں کے ساتھ کیا کیا. دونوں پارٹیوں نے مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا، اور وہ کہتے ہیں ان کی دل کی خواہش حضرات ہم اکٹھے ہوئے تھے سویرے شہر اٹھا لیتے. مجھے بھی نظر آ رہا ہے شاید تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بہت بڑی سیاست کر لی، ملنے نہیں دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. سینس رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، لیکن حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، حق کو منوانا چاہتے ہیں. اس لیبر کو جو 16 سال سے پیچھے ہوئی ہے، اسے بے وقوف بنایا گیا ہے. میں اس بندے کی زبان بول رہا ہوں جو نہیں بول سکتا. میں نے ہر دم اپنے لیبر کی حقیقی عکاسی کی ہے. میں نے وہ بات آپ تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ میرے چیف ایگزیکٹو صاحب ہے، چاہے وہ میرے GM صاحب ہے، چاہے وہ چودھری نذیر ہے، چاہے کوئی بھی ہے. میں نے ہر پلیٹ فارم پہ وہ بات کی ہے جو آپ کی بات ہے، آپ کے دل کی بات ہے. ایک رات کی بات ہے، سوچیں ذرا غور سے جا کر. آپ کو پیسے بھائی کسی نے نہیں دینے، میں نے بھی نہیں دینے، پیسے مینجمنٹ نے دینے. اگر 50 لاکھ آتے ہیں تو 50 لاکھ روپیہ ہی میری لیبر میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. وہ کبھی کسی لیڈر نے جا کے 51 لاکھ کا سواب 50 لاکھ نہیں کروایا. یہ جھوٹ اور بکواس ہے. یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ نئے بندوں کی انٹری آگے ہو ہی نہ. ہماری مینجمنٹ بھی اتنی پوری نہیں ہے جتنا اسے شوق کرایا ہے. یا کوئی چیلنج لیڈر میں نہیں آیا جس نے جا کے تو پلان کر دیا ڈیل کر دیا. آپ کے سامنے دیکھو 20% کہنے والے 80% کا دعویٰ کرنے والے دوبارہ 20% لے کے آ گئے. یار انڈرسٹینڈنگ ہے، خدا کا واپس اس کو سمجھو. پچھلی دفعہ آپ لوگ خود بتاؤ کہ کسی نے کسی کو ووٹ ڈلوائے. علاج تو پچھلی دفعہ بھی ہوا. لوگ کہتے ہیں البرٹ کے نام سے، البرٹ کے نام سے، ٹھیک ہے ہوا، لیکن رزلٹ آج وہی بنے کہتے ہیں میرے رات کو صرف سیٹ چاہیے، بیگ لگانا چاہیے. میں کہتا ہوں یار جنرل سیٹی کی سیٹ بھی لے لو، لیکن مزدور کا کام ہو. آواز اٹھائی ہے پورے 2 سال میں، چاہے آپ کے شیئر کا معاملہ تھا، چاہے 500 روپے کی کٹوتی تھی زبردستی، چاہے 72,000 روپے کا معاملہ تھا، ہر جگہ آپ کی آواز اٹھائی ہے. 124 ووٹ. انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک
میں یہ چاہتا ہوں، میرے دوست کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پھر بھی یہ بتانا چاہوں گا میرے دوستوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار 16 سال ہم نے سردار کے ساتھ نہیں یا کسی کے ساتھ نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے ووٹ دیے ہمیشہ طلبگاری پہ، یہاں پہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یار، سب دوست ہیں، ہم سب دوست ہیں، لیکن یہ دیکھو حقیقت سے سوچو کہ 16 سال ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، اپنے بچوں سے یاری نبھائیے، ہر دم یاری نبھائیے، یاری نبھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ضمیر کو سوچ کے کہ 16 سال ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کن لوگوں نے کیا ہے۔ آپ لوگ اقتدار میں نہیں رہے، میں اقتدار میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک آواز اٹھائی اس ٹائم میں جب سارے لوگ میدان خالی چھوڑ گئے، ہم لوگوں نے وہ آواز اٹھائی ہے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں بہت اور کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دوست بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ سردار صاحب ٹائم بہت کم ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے باقی ساتھیوں کو، جو نئے لوگ، نئی کمیونٹی، نئے جالے آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کو سنیے، ان کے خیالات سنیے، وہ آپ لوگوں کے لیے ہی آئے ہیں۔ میں منشور پیش کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ہمارا منشور کیا ہے۔ میرے دوستو، نچلے اسکیل والے جو KSG4، میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی تنظیم کا نام ہی KSG4 سے نیچے نہ رکھ دوں، KSG4 اور اس سے نیچے والے حضرات، اور میرے معذرت کے ساتھ وہ حضرات بھی جو آپریٹر بنے تو ہیں لیکن 12ویں اسکیل میں پڑے ہیں، اٹینڈنٹ 16ویں اسکیل میں پڑا ہے، ایسا سسٹم کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ اس کا سدھرنا نہ انہوں نے سدھارنا ہے نہ یہ سدھاریں گے، ان کی نیت میں نہیں ہے، یہ کہیں گے ضرور۔ میں تھوڑا سا وہاں آ رہا ہوں، نچلے اسکیل والوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی والوں کو کہ ترجیح دیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے سر، اس کے بعد ہاں جی، اس کے بعد تمام امپلائیز کے لیے ترقی کے برابر کے یکساں مواقع دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر جو امپلائیز کے اوپر ٹیکس ہے مختلف جگہ میں انہی شہزادوں نے لگوایا، جو کہتے ہیں نا کٹوا دیں گے، انہوں نے کام نے لگوایا اور اس سے رواں رکھا ہے، جو بھی آیا اس سے رواں رکھا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ختم کروائیں گے۔ اس کے بعد جناب ہر مزدور کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ اس کو ایک ٹائم پیریڈ رکھ دیں، اس کے بعد اس کو جو سا ہے 7 سال یا 5 سال کے بعد اس کی پروموشن جو سی ملے، ایٹومیٹکلی اتنے % اس کی اس میں لگ جائے، تنخواہ میں لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاف کو کی جو چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کو ہم چاہیں گے کہ چھٹیوں کے بدلے ہماری جو سی ہیں یہ فروزن لیو بچی ہوئی ہیں، ان کے بدلے پیسے ملیں، یا جو حضرات چھٹی نہیں کریں گے فروزن لیو میں ان لوگوں کو اس کے بدلے میں پیسے ملیں، اور اینڈ کے اوپر جو چھٹیاں آپ کی بچ جائیں اس کا بھی آپ لوگ کیش لے کے جائیں۔ اس طرح ہماری جو سی ہے بجلی کی فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ڈبل کروائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر ہم آتے ہیں، اور جن لوگوں کو کیش نہیں ملتا اور ان کے یونٹ جو سے ہیں بچتے ہیں اس کو ان کو کیش دلوائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ امپلائیز ہیں خاص طور پہ وہ کافی عرصے سے لوگوں نے کوٹا جو سا ہے اسے ختم کیا ہوا ہے، اسے ہم جو سا بحال کروائیں گے۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو سا ہے بلا سود قرضہ موٹر سائیکل کار وغیرہ کے اوپر یا ہاؤس کنسٹرکشن کے لیے ضرورت ہو وہ ہم دلوائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر ہماری کوشش ہے کہ ہم چاہیں گے ریکریشن الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اس کو ڈبل کیا جائے۔ جن بچوں کو یہاں پر ایسا بھی ہے کہ کچھ حضرات نے ممی ڈیڈی ٹیب یا میرے ملا کی گیم کر کے صرف یہی والوں کو پیسے دلوائے ہیں، ان کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، سٹی اسکول سے باہر، تو ان کو سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ان سے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوٹا سے باہر بھی جو حضرات ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ دیا جائے، چاہے وہ ملتان میں ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے، یہ یکساں اس کا لاگو ہونا چاہیے قانون سب کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو فوت ہونے والے حضرات ہیں اور جو جہاں پر بچے جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے یا MBA کیا ہے جن کے اچھے نمبر ہیں، ان لوگوں کو ہم ترجیحی بنیاد پر کمپنی میں لگوائیں اور ہم کوٹا دیں۔ اس طرح فورمین حضرات کے لیے ان کا جو الاؤنس ہے 3500 روپیہ، اسے ہم ڈبل کروائیں، 100% اسے وہ کروائیں، پروموٹ کروائیں۔ بعد میں جناب یہ میڈیکل فیسلٹی میں خاص طور پہ میری چیف صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ہارٹ کے مریض خاص طور پہ پرویز کارڈیالوجی جاتے ہیں اور انہیں سارا دن جو سا ڈاکٹر دلیل کر کے بھیج دیتے ہیں، کم از کم اس کے اوپر جو سا ہے فرسٹ آف آل یہ ہو، چاہے میں سیدھے میں ہوں یا نہ ہوں، میں یہ کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد تمام الاؤنسز ہم مرحلہ وار ضم کروانا چاہتے ہیں،
اور اسکالرشپ کا طریقہ کار بھی ہم چاہتے ہیں کہ 50% والوں کو جو سا ہے وہ جن کے مارکس ہوں انہیں بھی جو سا ہے اس کے اندر وہ دیا جائے، نہ کہ 70% والوں کو۔ حج کوٹا میں تبدیلی لاتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے امپلائیز جاتے ہیں آفیسر کی طرح ہماری بھی بیگ مارکس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ امپلائیز جن کو کیا کہتے ہیں اپنا ای ٹیب بی ٹائپ امپلائیز نہیں یہ لوگ ای ٹیب یا ڈی ٹیب میں رہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے صحن کے اندر کمرے یا ایک اٹیچ باتھ بنوایا جائے۔ اس کے بعد تمام سٹاف کے لیے سوئمنگ پول اور جم وغیرہ کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو سے ہیں وہ آئیں اور جو سا ہے وہ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز سے بچیں، آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ اس لیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی فیئر پرائز شاپ کے اوپر جو یہ سامان ملتا ہے، آج دیکھ لیں مہنگائی کی وجہ سے جو سودے 2,500 یا 3,000 روپے کے ملتے ہیں وہ 7-8 ہزار روپے کے ملتے ہیں۔ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو رعایت لے کے دی جائے گی۔ یہ لو ٹریڈ یونین کا مقصد تھا، جناب والا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو کچھ سنا نہ سکا، بہرحال تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے گا۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے سردار حاج پیر جنرل سیکرٹری الو ٹریڈ یونین نے خطاب کیا۔ ساحل ساحل چلنے والوں ڈوب مرو، ہم طوفان میں ڈٹ کر زندہ ہیں۔ اب جناب سجاد حیدر عوان صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری اپنے خیالات کا اظہار۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ دوستو، میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، مگر چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح ریفرینڈم ہے۔ دوستو، جب آپ بیلٹ پیپر پر سٹیمپ لگائیں تو سٹیمپ لگانے سے پہلے پلیز یہ سوچ لیں کہ جس شخص کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کے اہل ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ کے ووٹ کے ساتھ وہ شخص جیت جاتا ہے تو آپ اس کے ہر اچھے اور برے کام میں برابر کے شریک ہیں۔ دوستو، ماضی میں ہمارے نام نہاد لیڈران نے ہمارے ووٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جب ایجنڈے کا وقت آیا تو انہوں نے کوئی مزاحمت وغیرہ نہ کی، اور جب ان کے ذاتی مفادات تھے تو انہوں نے ہمارے ایک مزدور بھائی کو استعمال کرتے ہوئے گیٹ بند کروا دیا، جس کا خمیازہ ہمیں ایجنڈے کے وقت ادا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ہم اس مہنگائی کے دور میں کئی سال پیچھے چلے گئے۔ مزدور ساتھیوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مزدور کی عزت کرو اور اپنی عزت کرواؤ۔ ہم سب کو مل کر جاگیرداروں اور وڈیروں کے طرز کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے نام نہاد لیڈران ہمیں مختلف طریقوں سے بلیک میل اور پریشرائز کرتے ہیں اور ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آگے جا کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ ویسے تو ہماری کیبنٹ 18 سے 20 تقریباً عہدیداران پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب ایجنڈے کا وقت آتا ہے تو باقی ساری کابینہ لائبریری میں اخبارات کا مطالعہ کر رہی ہوتی ہے اور فرد واحد ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو مل کر ان روایات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ایک شعر ان نام نہاد لیڈران کے نام اور اس کے بعد آپ سے اجازت۔ مزدور کی عظمت کو ترازو میں نہ توڑ، مزدور تو ہر دور میں انبول رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا اپنے محترم دوست چودھری محمد اشرف صاحب سے۔ آج انہوں نے اپنے بیانات میں مذہبی اور علاقائی ہٹنگ کی، جس کی وجہ سے میں انہیں یہ عرض کر رہا ہوں اس اسٹیج کی توسط سے کہ پلیز اس ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو کسی کی ذات سے اختلاف ہے تو اس کے ذاتی طور پر آپ اس کی مخالفت کریں، نہ کہ اجتماعی طور پر۔ مہربانی۔
تمہارے نام سے تمہارے اوانوں میں لرزہ طاری ہوگا، یہ تمہارے وجود پر بجلی بن کر چمکا تو وہ دن تم پر کتنا بھاری ہوگا۔ اب جناب نصیب عالم صاحب نمائندہ مینٹیننس آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام مزدور ساتھیوں، دوستوں، اقتدار سب کو اچھا لگتا ہے، اقتدار سب کو اچھا لگتا ہے اگر مقصد صرف اقتدار ہو، اگر مقصد حیات صرف اپنے دوستوں کی فلاح اور ان کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا ہو تو پھر اقتدار اچھے نہیں لگتے۔ دوستوں، یہاں پر ہم نے اپنے اس علاقے میں چھوٹے سے کمیونٹی میں بہت سارے گروپ دیکھے، سب کی تقریریں بھی سنی، ہم سب ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، کسی کے بارے میں کسی کو زیادہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور میں کوئی لیڈر برا نہیں ہوتا، برے ہم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ایک مفاد پرست ٹولے کے اندر ہائی جیک ہونے دیتے ہیں۔ برا وہ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے دراصل جو اس لیڈر کو ہائی جیک کر کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم شروع میں ہی کسی چیز کی بنیاد غلط رکھ دیں گے تو اس کے آگے آنے والے تمام تر جتنے بھی اس کے آنے والے تمام تر غلط ہوں گے۔ میرے دوستو، پہلی بات تو جب ہم کسی کی چوائس کرتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ آزمائے ہوئے کو ہم بار بار آزماتے ہیں، آزمائے ہوئے کو ہم بار بار آزماتے ہیں، کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ کسی نئے کو بھی آزمائیں، اور یہ کوشش ہمیں کوئی کرنے بھی نہیں دیتا۔ کیوں ڈرتے ہیں یہ لیڈر کسی نئے کو آگے آنے سے؟ کیوں ڈرتے ہیں یہ لیڈر کسی نئے کے آگے آنے سے؟ صرف اس لیے کہ ان کے اندر بند کمرے میں کٹھے جتنے وہ آگے کھول دے گا۔ دوستو، جو سچ ہے اور سچ کہتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں تو اس کی راہ میں، اس کے مقابلے میں یا اس کے سامنے کون آتا ہے؟ آخر کسی نہ کسی نے تو کسی بھی حاکم وقت، جس کو آپ جابر بھی کہتے ہیں، ظالم بھی کہتے ہیں، اس کے سامنے کسی نہ کسی نے تو کلمہ حق کہنا ہوتا ہے، اور یہ آواز کوئی ایک دو یا چار آدمیوں نے اٹھانی ہوتی ہے، باقی دوست اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قوموں میں انقلاب ایسے ہی آتے ہیں، کبھی قوموں میں انقلاب فرد بات کی وجہ سے نہیں آیا، اسی طرح قوموں نے ایک ایک دو دو کر کے مل کے اور اپنی گیدرنگ بنائی اور پھر اس سے چھٹکارا پایا۔ ہم یہاں پر ایک دوسرے کی برائیاں کر کے بڑا انجوائے کرتے ہیں، سننے والے بھی اور کرنے والے بھی۔ ہم کبھی یہاں پر آ کر کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے اپنے دو سالہ دور میں یہ کام کیے، یہ اچھے تھے، یہ غلط تھے، اگلی دفعہ اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو تم اپنی اصلاح کرو، نہیں تو ہم اپنی اصلاح کر کے آئے ہیں اور تمہاری ان تمام تر غلط پالیسیوں کی مخالفت بھی کریں گے، اور اچھی پالیسی جو اچھی پالیسیاں ہیں ہماری لیبر کے مفاد کے لیے، ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے بچوں کے مفاد کے لیے ہم وہ لے کر آئیں گے۔ نعرے سب لگاتے ہیں کہ ہم امپلائی سنگھ کو بحال کریں گے، امپلائی سنگھ کوٹا بحال کریں گے، مگر مجھے یہ بتائیں 2 سال پورا ہونے کے بعد ان کی کیا پروگرس ہے؟ یہی 6000 پیپر امپلائی سنگھ کو کبھی ٹریننگ کے نام پر اور کبھی پرنٹس کے نام پر، یہ کون سا کوٹا ہے؟ کیا آپ نے اس کوٹے کا وعدہ کیا تھا؟ ہمارے بچوں نے بی ایس سی انجینئرنگ بھی کی، ہمارے بچوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی، ہمارے بچوں نے MBA بھی کیا، کیا ان کا حق نہیں؟ صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ پڑھ تو گئے مگر اولاد ایک مزدور کی ہے، اور مزدور کی اولاد مزدوری نہیں ہے، وہی جاگیردارانہ سوچ، وہی گوروں اور فرنگیوں کی سوچ۔ کیا آج بھی ہم اس فرنگی سسٹم کے پیچھے چلیں گے؟ کیا آج بھی ہم اس فرنگی سسٹم کی حمایت کریں گے کہ مزدور کا بچہ مزدور ہی رہے، افسر کا بچہ افسر بنے؟
ہمارے بچوں نے افسروں کے کئی بچوں سے اچھے نمبر لیے، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ آج بھی نہ یہاں پر پرنٹر یا ٹریننگ، وہ بیچارے باہر اخباریں پڑھتے ہیں، روز بروز نئی ویکینسیاں دیکھتے ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جب ہر سال کیپ کو 10 BSc انجینئرس کو یہاں پر ٹریننگ میں رکھتی ہے تو ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ جیسے آپ کا PC میں کوٹا ہے کہ جب یونیورسٹیز میں داخلہ ہوتا ہے تو ایک انجینئر کے بچے کو اس کے باپ کے انجینئر ہونے کا فائدہ دیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں حق نہیں کہ ہم یہاں کے امپلائی ہیں، 10 بچے جو یہاں پر انجینئرنگ کر کے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے، کیا ان میں ہمارا کوٹا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں حق نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم یہاں پر امپلائیز ہیں، ہمارے خون پسینے سے یہ پلاٹ روا دوا ہے، اگر اس ملک کی روشنی میں اگر ہمارے بلب کا 10واں حصہ ہے تو اس 10ویں بلب کے حصے میں ہمارے 485 مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہے۔ میرے دوستو، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، مگر اس پر کام نہیں کرتے۔ مگر جب کوئی بندہ آپ کا اسٹیئرنگ اس طرف گھمانا شروع کرتا ہے کہ یار آپ نے یہ وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، اب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کہہ دیتے ہیں ابھی وقت نہیں، اور اگر کسی نے زیادہ شور مچایا تو اس کو چپ کر کے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر رکھ دیا۔ یہ سارا گناہ میں لیڈروں کے سر نہیں دیتا، میں یہ سارا گناہ نام نہاد لیڈروں کے سر نہیں دیتا، میں اس گناہ میں زیادہ تر ان کو شریک کرتا ہوں جو صرف اپنی ہوس، اپنے مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے اور اپنے ہی لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے۔ اور یہی بات ہے کہ وہ نہ اپنا آپ سوچتے ہیں نہ ان لیڈروں کو سوچنے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر ہر بندے نے آ کے تنقید ہی کی ہے، کسی نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، کسی نے اصلاح کی کوشش نہیں کی اور نہ کسی کو فلاحی بات کرنے کی کوشش کری ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے یہاں پر ایک یونٹی سے کام کرتے ہیں، ایک سیکشن میں مل کے ہم مل کے رہتے ہیں، ہمیں نفرتیں کدورتیں چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے، اخلاق سے چلنا چاہیے۔ میری اس تنظیم کی شورا کمیٹی نے پہلے ہی دن یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنی پوری کنوینسنگ مہم میں کوئی پٹاخہ نہیں چلائیں گے، کوئی ڈول ڈمکا نہیں کریں گے، کوئی نعرے بازی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تو 4 دن نہیں ہوئے کہ ہمارا ہی مزدور، ہمارے ساتھ کام کرنے والا جو ہمیں کل ان سڑکوں پر گھومتا نظر آتا تھا، جو ہمیں ڈیوٹی پر آتے جاتے نظر آتا تھا، کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا، پوری فیملی ڈیمیج ہو گئی، اس کی 11 سال بچی بھی اسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی، اور اس کے بچے جن کی والدہ مرحومہ پہلے سے وفات پا چکی تھی یتیمی کے عالم میں آ گئے۔ کسی نے ان کا نہیں سوچا، کسی کو کوئی دکھ نہیں، کسی کو یاد نہیں اپنا مرنا۔ پٹاخے ہم بھی چلانا جانتے ہیں، ڈھول ہم بھی بجانا جانتے ہیں، اور ہم سے بہتر نہ کوئی پٹاخہ چلا سکتا ہے نہ ڈھول بجا سکتا ہے، مگر ہمیں احساس ہے اپنے اس مرحوم دوست کا جو کل ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، آج ہم میں نہیں ہے۔ کیا آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ صبح میں آپ میں ہوں گا، یا آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ صبح ہم میں ہوں گے؟ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ دوستو، موت کو نہیں بھولنا، اور جو قومیں اپنی موت بھول جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم ان مرحومین کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، مگر افسوس تو کر سکتے ہیں، افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ شرم بھی نہیں آئی کہ ہم ان کے افسوس کے اظہار میں شامل ہونے کی بجائے پٹاخے چلاتے ہیں، اور جب کوئی اپنا قریبی دوست فوت ہو جائے تو کھلے عام بغیر کسی کی مشافرت کے 500 روپیہ کٹوانے کے لیے اعلان کر دیتے ہیں۔ ہمیں تمام مزدوروں کو یکساں دیکھنا چاہیے، اسپیشلی اس تنظیم کو جو برسر اقتدار ہے، چاہے وہ 100 ووٹ لے کے گئی، 200 ووٹ گئی، مگر نمائندہ تو وہ پوری لیبر کی ہے، اس کو تمام تر لیبر کو اپنے اندر ایک جیسا ہی سمجھنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے قریبی ہماری وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں، موقع شناس ہیں، جب دیکھا آج خدا کی قسم وہی مفاد پرست جنہوں نے آسم خان کو گیٹ کے باہر تک پہنچایا،
सांस नहीं लिया, आज इसके कटहरे में आके खड़े हो गए। कल जब वो आसम खान के साथ 12 साल चले, उस पर भगत कड़ा आया, वो बात कर घरों में चले गए। इसको ये समझ नहीं आती कि कल अगर खुदा न खास्ता इस पर ये वक्त आया तो क्या ये इसके साथ खड़े हो गए? जो अपनी उस तंजीम के साथ खड़े नहीं हुए जिसको परवान चढ़ाने में, जिसकी बुनियादें रखने में ये शामिल थे, क्या ये बनी बनाई तंजीम में आकर जिसमें शामिल हुए हैं कल उसमें खड़े होंगे? कतल नहीं होंगे। मगर मेरे भूले लीडरान इस बात को नहीं समझते। उनको सिर्फ इक्तदार नजर आ रहा है, हवस है इक्तदार की, लालच है इक्तदार की, प्रोटोकॉल की। जब सख्तियां आती हैं तो काम अपने ही आते हैं। ये इनको समझ नहीं आती और ना ही आएगी। और जिनको समझ नहीं आएगी वो खुद अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी लेबर का भी करते हैं। जो गलत मशवरे, गलत मुशावरत से चलते हैं वो अपना नुकसान भी करते हैं और अपनी लेबर का भी करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे जलसे का जो वक्त हमें मैनेजमेंट ने दिया था, डिसाइड किया था, वो खत्म हो चुका। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से इजाजत चाहता हूं सिर्फ इन अल्फाज के साथ कि अपनी सोच, अपने फिक्र से अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चे को मुस्तकबिल का फैसला करें। किसी की दहशत में आगे नहीं, किसी के खाने की लालच में आगे नहीं। मेरे दोस्तों, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारे साथ जुलूस में आए थे, जो यहाँ पर हमारे जलसे में आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा तमाम का बंदोबस्त हमारी तंजीम ने भी किया है। हमारे साथ तशरीफ ले जाएं। जो लोग खाना खाना चाहते हैं उनको खुली इजाजत है, हमारे साथ आएं और खाने में शिरकत करें। बस सलाम।